السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، علم تعبیر کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں یہ استخارہ کی ہی ایک شاخ ہے جس کو علم تعبیر کہا جاتا ہے، جس میں علم تعبیر کے ذریعے سے استخارہ کیا جاتا ہے آپ کے تمام روحانی مسائل کا۔ آپ کو جس قسم کے بھی مسائل ہوتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہم اللہ سے ایک مشورہ کرتے ہیں، اللہ کے نظام سے مشورہ کرتے ہیں، اس کو استخارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بہت سارے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب ہم استخارہ کر لیتے ہیں اللہ سے یا اللہ کے نظام سے، تو اس میں ہمیں ایک بہتر رہنمائی مل جاتی ہے اپنے معاملات کے لیے، ایک اچھی ڈائریکشن بھی مل جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کام کے متعلق ڈاؤٹ فل ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا اس کام میں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، یا رکاوٹ ہے، کسی قسم کے اثرات ہیں، کس وجہ سے ہمارے کام نہیں ہو پا رہے، تو ان تمام مسائل کے لیے ہمیں استخارہ کروانا پڑتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے حل موجود ہیں۔ استخارہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اگر ایک کامل رہنما مل جائیں تو ان سے بھی ہم یہ مدد لے سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم الحاج پیر عثمان نقشبندی سرمدی صاحب کو، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور میں پروگرام میں ان کا بہت بار اس سے پہلے بھی انٹروڈکشن کروا چکی ہوں، لیکن ہمیں اپنے نئے ویورز کے لیے ہر بار پھر سے انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے، اس لیے میں مختصر تعارف پھر سے کرواتی چلوں کہ پیر صاحب الحمدللہ بفضل تعالیٰ 8 سے 9 علوم پر گرفت رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کسی بھی علم کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی پرابلم ہو، کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ علم تعبیر کے ذریعے سے آپ کو جواب دے سکتے ہیں، علم سات پر گرفت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رنگوں سے علاج کا بھی ہم نے سیگمنٹ سٹارٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو صحت سے متعلق مسائل ہیں، آپ ان کے حل جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق، نام کے مطابق آپ کے لیے کون سا کلر بہترین رہے گا، تو آپ پیر صاحب سے وہ استخارہ کروا کے اپنے لیے کلر سجیسٹ کروا سکتے ہیں اور رنگوں سے علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف ہے، ایک علم، مراقبہ ہے، صبح کی ہوا میں سانس سے علاج ہے، تسبیحات اور صدقات سے مسائل کا حل جیسا علم ہے، جادو، بندش، اس طرح کے جو مسائل ہیں، الحمدللہ بفضل تعالی اللہ کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے پیر صاحب ان تمام علوم پر گرفت رکھتے ہیں۔ اور پیر صاحب کا ایک پروگرام استخارہ 15 سیکنڈ کے نام سے سب سے پہلے پاکستان سے براڈ کاسٹ ہوا، جو کئی ممالک تک سنا گیا، اور وہی سلسلہ جاری و ساری ہے اب تک، اور اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہمارے جو کچھ سامعین ہیں، ہماری آڈینس ہے، ان کی بھرپور ایک فرمائش تھی کہ اس سلسلہ کو ایک اس انداز میں شروع کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ تو سامعین، آپ کو اس میں شامل ہونے کا طریقہ بتاتی چلوں۔ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کسی مسئلے سے دو چار ہیں، تو آپ ہمیں کامنٹس میں اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اگر اس کو اوپنلی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے یا ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے ہمارے پیج پر، آپ وہاں سے ای میل ایڈریس لے کر آپ ہمیں اپنا جو بھی آپ کا پرابلم ہو ای میل بھی کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جو ڈیٹیلز ہمیں آپ کی ریکوائرڈ ہوں گی اور جو آپ نے ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، آپ کا نام، آپ کے شہر کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، اور اگر ڈیٹ آف برتھ آپ کمپلیٹ نہیں بھی بتاتے ہیں، آپ جسٹ اپنی ایج بھی لکھ کر مینشن کر دیں، وہ بھی بہت ہو جائے گا۔ جو حضرات اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اپنے کاروبار سے متعلق استخارہ کروانا چاہتے ہیں، وہ حضرات اگر اپنی ایجوکیشن، اپنی کوالیفیکیشن بھی لکھ دیا کریں،
تو وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی، اپنے پروگرام کے بارے میں نے آپ کو مختصر سا ایک تعارف کروا دیا ہے. ابھی چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، جس میں ہم آپ کے تمام سوالات کے آپ کو جوابات دیں گے، اور جس کا آپ کو کافی شدت سے انتظار بھی تھا، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پیشنس کے ساتھ ویٹ بھی کیا. تو ابھی چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی پیر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو اسٹارٹ کریں پروگرام. جی بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں. جزاک اللہ. سب سے پہلے پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ سید وجاہت صاحب. ڈسکا سے ان کا تعلق ہے اور 49 ایئرس ان کی ایج ہے. ان کا کہنا ہے کہ آلو کی کاشت کیسی رہے گی؟ اگر اچھی رہے گی تو میں کتنے ایکڑ زمین کاشت کر لوں؟ میرے پاس 6 ایکڑ ہے. دن اور صدقہ بھی بتا دیں. اور سیکنڈ کوشچن ہے ان کا کہ پچھلے 3 سال سے ان کی فصل خراب ہو جاتی ہے، اس لیے زیر زمین کاشت کا سوچ رہے ہیں. چیک کر کے بتا دیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. پہلا جو سوال ہے نا ان کا، آلو کی کاشت کیسی رہے گی؟ جی یہ اچھی رہے گی ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ پوچھ رہے ہیں اگر اچھی رہے گی تو میں کتنے ایکڑ زمین کاشت کر لوں؟ میرے پاس 6 ایکڑ. یہ ساری زمین پہ کر لیں. جب سوال اچھا آ گیا تو ساری زمین پہ کریں. ٹھیک ہے. دن اور صدقہ بھی بتا دیں. جمعرات والے دن اگر کریں اور یہ کم سے کم 13 لوگوں کو کھانا کھلا کے کریں تو اللہ کی طرف سے بہت برکت آ جائے گی. عشر کا اہتمام کریں. عشر یہ زمین والوں کا جو زکوٰۃ کا نظام ہے نا، اس کو عشر کہتے ہیں. اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کافی مال کو بڑھا بھی دے گا اور جان و مال کی حفاظت کرے گا. صدقہ زکوٰۃ یہ رد البلا ہے، تو یہ انشاءاللہ ان کا مال بڑھانے کا بھی سبب بنے گا، اور ان کا مال جو ہوگا وہ سب سے اچھا بھی ہوگا اللہ کے فضل سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سیکنڈ کوشچن جو ہے ان کا، نیکسٹ کوشچن، پچھلے 3 سال سے ان کا فصل خراب ہو جاتی ہے. بندش ہے ان کے، میرے نظام میں ان کا جو آتا ہے بندش ہے اوکے. 3 سال سے. اور بندش کر دی گئی ہے ان کے کام پہ. ٹھیک ہے. یہ ایک تسبیح پڑھیں، اگر یہ روزانہ پڑھ لیں 313 بار، یا اللہ یا ناصر یا نافع یا رزاق، یا اللہ یا ناصر یا نافع یا رزاق، 313 بار 41 دن پڑھیں. اس کے بعد بتائیں کہ کیا نظام ہے، کیسا. فصل بے شک لگا دیں. فصل کی جو ان کو سمٹمز ہیں ان کو شو ہونا شروع ہو جائیں گے. مشاہدہ کریں اور بتائیں جو بھی معاملات ہوئے، پھر دیکھتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. جی وجاہت صاحب، آپ کے لیے کام اچھا رہے گا اگر آپ آلو کی کاشت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. کام کرنے سے پہلے 13 لوگوں کو کھانا کھلا کر یہ کام آپ سٹارٹ کریے گا، اور پلس عشر کا اہتمام آپ نے کرنا ہے. اپنے جو بھی آپ کی ارننگ ہوگی، آپ کے معاملات ہوں گے، اس میں 10% آپ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے. اور آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ آپ کی فصل خراب ہو جاتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اس کام پر بندش کے آثار ہیں جو کہ پچھلے 3 سال سے موجود ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے. یہ اسم الحسنہ ہے، یا اللہ یا ناصر یا نافع یا رزاق.
313 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کم از 41 کم دن 41 دن 41 دن تک پڑھنا ہے جی. ہوں. اس کے بعد آپ بتائیے گا پھر کہ آپ کے معاملات میں کس حد تک بہتری آئی ہے اور آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. اگر یہ فصل کا زمانہ آ گیا فصل کاشت کر دیں, مشاہدہ کریں اور یہ بتائیں ساتھ ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, یہ ای میل کے ذریعے ان کا آیا تو یہ ہمیں پہنچ جائے گا ان کا جو بھی ہے سوال نامہ. جی ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں ان کو. جی وجاہت صاحب آپ کاشت کر دیں اگر سیزن ہے آپ کے آبزرویشن کے مطابق اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ولنگ ہیں تو آپ کاشت کر دیں اور ساتھ میں آپ کو جو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے آپ اس کو بھی فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے کام میں جو ایک رکاوٹ ہے, جو مسئلہ ہے یا بندش ہے, وہ اللہ کے کرم سے اور فضل سے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلو جی. پھر صاحب نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان صاحب, راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے اور جی 37 ایئرس ان کی ایج ہے. ان کا کہنا ہے کہ بائک پارٹس کا کام چل نہیں پا رہا, کوئی تدبیر بتا دیں. ہاں. چل نہیں رہا 3 سال سے. انہوں نے مینشن نہیں کیا. ہاں. یہ سلطان صاحب کا کام میں کوئی بندش رکاوٹ تو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ایسا ہے, لیکن اگر یہ صدقے کا اہتمام کریں تو کافی بہتری آ جائے گی. یہ ہفتے والے دن کم سے کم 100 روپیہ صدقہ کر دیا کریں, 4 ہفتے کریں پھر بتائیں معاملات اب کیسے ہیں. ٹھیک ہے, ہفتے والے دن 100 روپے. ٹھیک ہے. بالکل. سلطان صاحب آپ کے کام میں بندش یا رکاوٹ نہیں ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہی ایک سلسلہ ایسا. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے صدقہ کرنا ہے ہر ہفتے والے دن 100 روپے. اور پیر صاحب یہ عمل انہوں نے کتنے دن تک کرنا ہے؟ یہ 4 ہفتے کر لیں, 4 1 ہفتے. مہینہ بنتا ہے کم از کم. جی ٹھیک ہے, 1 مہینہ تک آپ یہ عمل کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کے معاملات کیسے ہو گئے ہیں. بالکل انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ حمید صاحب, 53 ایئرس ان کی ایج ہے اور ان کا تعلق ہے کوہاٹ سے, اور کوہاٹی چپل بزنس کیسا رہے گا یہ ان کا سوال ہے, رہنمائی فرما دیں. اگر تو یہ کوہاٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اتنا اچھا نہیں رہے گا. اگر کسی شہر میں آ کے کرتے ہیں, پشاور, راولپنڈی, اسلام آباد, کوئٹہ, کراچی, تو یہ بہت اچھا رہے گا ان کے لیے. اپنے کوہاٹ میں رہ کے اگر کرتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے, نقصان ہوگا. اوکے تو ٹھیک ہے, بتا دیتے ہیں ان کو. حمید صاحب آپ اگر کوہاٹ کے علاوہ کسی اور شہر میں کرتے ہیں, راولپنڈی, اسلام آباد والی سائڈ پہ, تو آپ کے لیے یہ کام اچھا رہے گا, لیکن کوہاٹ میں آپ کے لیے یہ کام نہیں چلے گا, آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے یہ. تو آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کسی دوسرے شہر میں جا کر یہ کام کر سکتے ہیں. ہوں.
نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس کوثر خاتون کی. ان کا تعلق وزیر آباد سے ہے اور ان کی ایج ہے 43 ایئرس. یہ میرڈ ہیں. ان کے 3 بیٹے ہیں. عابد 13 سال کا، عامر 11 سال کا، عاکف 9 سال کا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، کیا کریں؟ ویسے تو مجھے کوئی رکاوٹ بندش جادو نظر نہیں آتا، جی اور بچے ان کے بہت ذہین ہیں، شرارتی ہیں. تو جو بچے ذہین اور شرارتی ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے. ان کو ان کی نہج پہ جا کے سمجھائیں تو وہ ضرور مانیں گے. اچھے بچے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بات نہیں سنتے، یا یہ ہے کہ لاڈ پیار میں پلے ہوئے تو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے. تو ان کو طریقے سے سمجھائیں تو وہ سمجھیں گے. ویسے ایک میں تسبیح بتا دیتا ہوں. یہ جب بچے تینوں سوئے ہوئے ہوں تو آپ پڑھیں، اور پھر آپ اسی طرح پوچھ لیں، بلکہ اپنا مشاہدہ بتائیں کہ اب کیسے حالات کا کیا ہے، بچوں کا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. یا اللہ یا ناصر، یا اللہ یا ناصر 141 مرتبہ پڑھ کے جب یہ سوئے ہوں تو ان کے قریب جا کے پھونک دیں، یہ نیت کر کے کہ یا اللہ ان کو اتنا پڑھا، اتنا یہ پڑھنے میں جذب ہو جائیں کہ ان کو دیکھ کے لوگ پڑھیں. آمین. آمین. یا اللہ یا ناصرو 141 بار. 141 بار جب بچے سو جائیں. ٹھیک ہے، میں ان کو بتا دیتی ہوں. جی کوثر بی بی، آپ کے بچے ماشاءاللہ سے ذہین ہیں. صرف لاڈ پیار کی وجہ سے ایسا ہے. آپ کو ان کو ہینڈل کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. آپ ان کو اگر پیار سے سمجھاتی ہیں اور اس کو ہینڈل آپ اس طرح سے کر لیتی ہیں، تو آپ اگر تسبیح پڑھ لیں اور تسبیح پڑھ کر آپ یہ دعا کریں کہ بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں، اور اتنا وہ جذب کر لیں اپنے آپ کو اس چیز کے اندر، پڑھائی کو، کہ ان کو دیکھ کر باقی بچے بھی پڑھیں اور اس سے انسپریشن لیں. اس کے لیے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا ناصر 141 بار. پیر بالکل. صاحب ٹھیک بتا رہی ہوں؟ جی جی بالکل. جی 141 بار جب آپ کے بچے سو جائیں تو آپ یہ ان کے پاس پڑھ لیں اور دعا بدھ کریں. والے دن یہ عمل کریں تو زیادہ اثر انداز ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ پیر صاحب انہوں نے کتنا عرصہ کرنا ہے؟ یہ 1 سال کر لیں کم از کم. 1 سال تک. ٹھیک ہے، 1 سال تک آپ اس عمل کو کرتی رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے اس کے بارے میں آپ فیڈ بیک اپنا دے دیجیے گا. بالکل بتا دیجیے، اپڈیٹ کر دیجیے گا. نیکسٹ کیوری ہے ہمارے پاس آئلہ بی بی ہے. فیصل آباد سے ہے. یہ بلانگ کرتی ہیں اور گریجویٹ ہے. یہ 32 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی رشتہ آتا ہے بہت زور و شور سے آتا ہے، پھر ایک دم واپس چلا جاتا ہے. کوئی جادو ہے یا بندش ہے؟ کوئی رکاوٹ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ مہربانی فرما کر استخارہ کر کے بتا دیں. عائلہ 32 ایئرس اولڈ ایج ہے. جی جی عائلہ بیٹا، اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور آپ کمپرومائز کر لیں تو رشتہ کوئی بھی نہیں جاتا آپ کی طرف سے. مسئلہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا زیادہ اوور تھنک کر لیتی ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیوٹرل کر لیں اپنے آپ کو اور آنے والے رشتے کی قدر کریں تو آپ کا رشتہ آج بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رکاوٹ بندش آپ کی طرف سے ہے، نظام میں نہیں ہے. بہت اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے تھوڑا سا مائنڈ کو نیچے لے آئیں تو آپ کا آج رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ریپیٹ کر دیں بیٹا اس کو. جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں.
جی آئلہ بی بی، آپ نے جیسے کہ پیر صاحب کی بات سماعت فرما لی ہوگی، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا آپ اگر اپنا جو مزاج ہے یا آپ کی اگر کچھ اوور تھنکنگ ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی ہیں تو یہ آپ کی رکاوٹ نہیں رہے گی. قدرت کی طرف سے آپ کے معاملات میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا بندش نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہے. اگر تھوڑی سی آپ اپنی ڈیمانڈ سلو کر لیتی ہیں اور اوور تھنکنگ کو تھوڑا سا کم کر دیں گی تو آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گا. اللہ کا فضل ہے آپ پر، کسی ایک قسم دن کا میں ہو کوئی جائے گا، ایک دن میں ہو مسئلہ جائے نہیں ہے. جی، یعنی کہ پرابلم آپ کی طرف سے ہے. تھوڑا سا گا. آپ کو اپنے کول کر لیں اپنے آپ کو، تھوڑا سا کول کر لیں ٹول کر تو لیں. آپ کا رشتہ آج ہی ہوتا ہے. ان کی شاید تھوڑی ڈیمانڈس یا ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے سٹینڈرڈ نہیں ہو پا سٹینڈرڈ رہا. انہوں نے ایسا مینٹین کر لیا کہ وہ اس پہ کوئی بھی اتر نہیں سکتا، تو اس وجہ سے ان کو ہر رشتہ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد دور کر لیتا ہے اپنے آپ سے. آپ اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا سا نیچے کر لیں. آپ سمجھیں کہ ہم نے انہی لوگوں میں رہنا ہے تو آپ کا آج رشتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تحسین، اور یہ اسپیشلسٹ ہیں ای این ٹی کی اسلام آباد میں. ان کی کلینکل پریکٹس 2015 سے چل رہی ہے، بہت اچھی جا رہی تھی لیکن اب پریکٹس بہت لو ہے، کم و بیش 80% ڈکلائنڈ ہے. کیا وجہ ہے؟ چیک کر کے رہنمائی فرما دیں. ڈاکٹر تحسین. جی ڈاکٹر تحسین، اسپیشلسٹ ای این ٹی. ان کا رویہ جو ہے وہ کافی سخت ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ، اور کوآپریٹیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے رویے پہ غور کریں اور پیشنٹ کو عبادت سمجھ کے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بحالی ہو جائے گی. آپ سے اگر کوئی پیشنٹ کہے کہ ریکویسٹ کرے تو اس کو مان لیا کریں. ٹھیک ہے. کوئی بندش نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے. آپ کے رویے میں مسئلہ ہے، آپ اس رویے کو صحیح کر لیں، بہت بہتری آ جائے گی. اور یہ جو نحوست ہے اس کو اگر آپ جمعے والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلائیں 7 ہفتے تک، جمعے والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلا دیں 7 ہفتے تک تو کافی بہتری آ جائے گی آپ کی. آل رائٹ، میں بتا دیتی ہوں ان کو. جی ڈاکٹر تحسین، آپ کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کوئی بندش یا رکاوٹ نہیں ہے، صرف پرابلم آپ کے بیہیویئر میں ہے. اگر آپ اپنا بیہیویئر چینج کر لیتی ہیں، اپنا رویہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اچھا کر لیتی ہیں اور اخلاق سے پیش آتی ہیں تو آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے گی. اور بہتر ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں جو گزشتہ معاملات ہو چکے ان پر، اور آنے والے معاملات میں آپ اگر اپنا رویہ اچھا کر لیتی ہیں تو بہت بہتری آ جائے گی آپ کے معاملات میں. اور جو نحوست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر فرائیڈے کو کم از کم 3 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے 7 ہفتے تک. بالکل. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں یہ بہتری آ جائے گی اور آپ کی پریکٹس پھر سے اچھی ہو جائے گی. جو آپ کو بتایا ہے ان انسٹرکشنز کو فالو کیجیے گا اور پھر اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے ان کے بارے میں اپڈیٹ کر دیجیے گا کہ آپ کے معاملات میں کہاں تک بہتری آئی ہے اور ابھی کیسی سچویشن چل رہی ہے. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے صغیر جویا. ملتان سے یہ بلانگ کرتے ہیں اور ان کی 32 ایئرس ایج ہے. ان کا سوال ہے پیر صاحب کہ ڈی سی پی فرٹیلائزر کا بزنس کیسا رہے گا؟ نام کیا ہے ان کا؟ صغیر جویا.
اچھا رہے گا. اگر تو ان کا نام ساگر جوئیا ہے تو پھر بہت اچھا رہے گا. اگر صغیر ہے تو پھر یہ چھوڑ دیں کام. ٹھیک ہے. اچھا رہے گا کام. ساگر جوئیا اگر نام ہے ان کا تو. جی پاسبلی ان کا نام ساگر ہی ہوگا اور میری پروننسیشن غلط ہو سکتی ہے. ساگر جویا. ٹھیک ہے. ساگر جوئیا. جویا. جوئیا کاسٹ ہے. جوئیا کاسٹ ہے. ساگر جی جوئیا اچھا رہے گا ان کے لیے اللہ کے فضل سے. الحمدللہ. جی ساگر صاحب آپ کے لیے الحمدللہ یہ کام اچھا رہے گا. آپ اگر چاہیں تو اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں. جو میں رات والے دن کریں اور 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے کریں تو بہت بہترین ہوگا. اللہ کی بڑی مدد رہے گی. جی جمعرات والے دن آپ اپنے اس کام کا آغاز کریں اور 10 لوگوں کو کھانا کھلا کر کریں تو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے معاملات میں بہت اللہ کا فضل شامل ہو جائے گا. بے شک بے شک. پیر صاحب نیکسٹ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ جو ہیں ان کا نام ہے عمیر اسلم. 27 سال ان کی عمر ہے. شیخو پورہ سے یہ بلانگ کرتے ہیں. کمپیوٹر اینڈ کمپیوٹر پارٹس کا بزنس کرنا زیادہ اچھا ہے یا موبائلز اینڈ موبائل پارٹس کا؟ یہ ان کا سوال ہے. 27 سال عمر ہے. جی عمیر اسلم. جی عمیر اسلم. کمپیوٹر اینڈ کمپیوٹر پارٹس کا بزنس ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. موبائل کا کام نہیں کریں اور اگر کرنا چاہتے ہیں پھر بھی یہ کمپیوٹر پارٹس کو نہیں پہنچ پائے گا موبائل کا. زیادہ تر جو گمان ہو رہا ہے کہ اس میں یہ کسی مسئلے میں پھنسیں گے جیسے چوری کا کوئی موبائل آ گیا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے کمپیوٹر بزنس بہت اچھا رہے گا ان کے لیے. آلرائٹ. کمپیوٹر کا بزنس ٹھیک ہے. عمیر صاحب آپ کے لیے کمپیوٹر کا بزنس بہت اچھا رہے گا الحمدللہ. آپ اگر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر یہ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ کے لیے یہ کام بہت اچھا رہے گا. آپ اگر موبائل کے پارٹس کا کام نہ کریں تو وہ بہتر ہے اور کمپیوٹر والا آپ چوز کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جی ڈاکٹر فاطمہ ہے ہمارے ساتھ یو اے ای سے. ڈاکٹر فاطمہ ڈاکٹر راشد دونوں وہاں سے ہی بلانگ کرتے ہیں اور ان کی ایج ہے ڈاکٹر فاطمہ کی 26 اور ڈاکٹر راشد کی ہے 31. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپس میں تو ان کی کمپیٹیبلٹی کیسی رہے گی؟ آپ استخارہ کر کے بتا دیں. ڈاکٹر فاطمہ 26 بولا آپ نے ایج. جی 26 بولا ہے. کمپیٹیبلٹی اچھی نہیں ہے. 27% ہے. اچھی نہیں ہے. اچھی نہیں ہے. نہیں کریں آپس میں رشتہ. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر فاطمہ اینڈ ڈاکٹر راشد آپ کے لیے اس رشتے میں کمپیٹیبلٹی زیادہ نہیں ہے. چانسز بہت کم ہے 27%. تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ لوگ رشتہ نہ کریں تو یہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اس میں بہت کم چانسز ہیں کمپیٹیبلٹی کے. بالکل.
جی نیکسٹ ہمارے پاس کیوری موجود ہے. یہ پیر صاحب وجیحہ ہے, سیدہ وجیحہ جعفری. ان کا سوال یہ ہے کہ میری سسٹر اور بردر ان لا کا ایشو ہے کہ میرے بردر ان لا کی جاب نہیں ہو رہی, کوشش کر رہے ہیں, فائنینشلی حالات بہت خراب ہیں, قرضے ہیں اتنے, بہت پریشان ہیں, بچے ہیں 3 ان کے. سیدہ فائزہ جعفری نام ہے سسٹر کا, اور ہسبینڈ کا نام ہے سید حسیب حیدر جعفری. تو ان کا آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کی جاب کیوں نہیں ہو رہی, اور کیا مسائل ہیں, اور کچھ سجیسٹ بھی کر دیں ان کے لیے, کیونکہ ان کے فائنینشلی حالات بہت خراب ہیں. ان پہ بندش ہے جس وجہ سے ان کے حالات ایسے ہیں. میں خصوصی دعا کر دوں گا جمعرات والے دن ان کے حالات اچھے ہو جائیں. ویسے ان کے معاملات میں بندش ہے, رکاوٹ ہے اور بندش ہے کافی سخت قسم کی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان کے جاب کے پرابلمس ہیں. جی بالکل. تسبیح میں بتا دیتا ہوں, ایک تسبیح پڑھ لیں, یا اللہ یا ناصر یا نافع, یا اللہ یا ناصر یا نافع. یہ 313 مرتبہ پڑھیں, 41 دن تک پڑھیں, اور اس کے بعد بتائیں کہ اب کیسے حالات ہیں, کیسے معاملات ہیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی خزانے سے بھرپور مدد ہوگی ان کی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں ان کو آپ کو بتا دیتی ہوں, ریپیٹ کر دیتی ہوں. پیر صاحب ان کا ایک کوشچن اور بھی ہے, پہلے میں ان کو یہ آنسر دے دوں, اس کے بعد پھر میں آپ سے دوسرا سوال کرتی ہوں. جی بالکل. جی وجیحہ, آپ نے سوال کیا ہے اپنے بھائی کے متعلق, آپ کے جو بردر ان لا ہیں ان کے متعلق, ان کے معاملات میں بندش اور رکاوٹ ہے جو کہ کافی سخت ہے, جس کی وجہ سے ان کے معاملات نہیں بن پا رہے جاب والے. وہ اگر تسبیح پڑھ لیتے ہیں, یا اللہ یا ناصر یا نافع 313 مرتبہ پڑھنی ہے, اور 41 دن تک اگر وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت کرم ہو جائے گا, اور ان کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. اور پیر صاحب نے کہا ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ جمعرات والے دن خصوصی دعا بھی کر دیں گے ان کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ان کو بتا دیجیے گا کہ 41 دن کے بعد ضرور فیڈ بیک دیں, ضرور بتائیں کہ ان کے معاملات میں کس حد تک بہتری آئی ہے اور کیا صورتحال چل رہی ہے. مزید اگر کسی ریمیڈی کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. جی پیر صاحب, ان کا ایک سوال اور بھی ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک سیکنڈ, ایک سوال بھائی سے ریلیٹڈ ہے. سید سجاد حسین جعفری نیم ہے. 1.6 ایئرس سے اس کی جاب کا مسئلہ چل رہا ہے, صرف جوائننگ لیٹر نہیں نکل رہا, سب کلیئر ہے اس کا, بس یہ لیٹر کا ویٹ ہو رہا ہے. معلوم کرتا ہے وہاں سے تو وہ ٹائم دے دیتے ہیں کہ 1 ویک میں آ جائے گا, ابھی آئے گا, 1-2 دن میں آئے گا, مگر ابھی تک پتہ نہیں ہے. ایج کتنی ہے ان کی؟ ایج انہوں نے نہیں بتائی ایج. سید سجاد حسین جعفری نام بتایا ہے. کوئی رکاوٹ بندش نہیں ہے, کمپنی کی طرف سے دے رہی ہے, ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ بندش نہیں ہے, کمپنی میں دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب بتائیں گے کوئی ان کے لیے تصویر, کوئی صدقہ نہیں, وغیرہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری آ جائے گی, میں دعا کر دوں گا. جی بہتری آنے والی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور ان کا اپنے متعلق بھی ایک سوال ہے. اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ان کا سوال ہے. پیر صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے جو ہماری پریویس ایپیسوڈ تھی اس میں بھی سوال کیا تھا اپنے بارے میں اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. تو
ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہے وہ ان کو ڈائیورس کروانا چاہ رہی ہیں، جبکہ ان کے ہسبینڈ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ وائف کو ڈائیورس دے چکے ہیں. تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کو چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ شرعی طور پر ان میں ڈائیورس ہو چکی ہے. یہ کافی کنٹروورشل ان کا کوشچن ہے. ہاں، ہم تو کسی کی زندگی میں اس طرح کے معاملات تو نہیں کر سکتے. باقی اگر انہوں نے ڈائیورس دے دی ہے یا ان کے میاں نے دے دی ہے، انہوں نے لے لی ہے، یہ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے ان کے میاں. نہیں چھوڑیں گے. اور ان کا یہی سوال اپنے متعلق بھی ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے ڈائیورس دینا یا چھوڑنا چاہتے ہیں کیا؟ سیدہ وجیہہ. نہیں، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ٹھیک ہے جی. وجیہہ، آپ نے اپنا جواب سن لیا ہوگا یقیناً. آپ کے لیے پچھلے پروگرام میں بھی پیر صاحب نے خصوصی دعا کی تھی آپ کو، اور ایک تسبیح بھی بتائی گئی تھی. اگر آپ اس تسبیح کو کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے حالات میں بہت بہتری آ جائے گی، بہت اللہ کا کرم اور فضل ہوگا. لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ وہ آپ دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو یا کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں دوبارہ. آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں. اور جی سامعین، آپ سب کے جو کیوریز تھی سوالات تھے، ہم نے ان تمام کا جواب دے دیا ہے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ کلیئر کرنا ہو تو آپ دوبارہ سے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، جو آپ کا ایک میڈیم ہے، ای میل کے تھرو یا کامنٹس کے تھرو، جیسے بھی آپ کے لیے کنوینئنس ہو آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ